بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اریبہ ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، مگر میری دوست علیشہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے وہ ایک نہایت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم دونوں کی دوستی کو اکثر لوگ ایک معجزہ سمجھتے تھے، جیسے چاند اور سورج ایک ہی افق پر آ گئے ہوں، یا جیسے کسی کانٹے دار بیل میں پھول کھل اٹھا ہو۔ علیشہ اور میری زندگی جیسے دو مختلف دنیاؤں میں بسی ہوئی تھی۔ وہ شہر کے پوش علاقے میں سنگ مرمر سے بنے بنگلے میں پیدا ہوئی تھی، اور میں شہر کے ایک پرانے محلے میں اینٹوں کی دیواروں اور ٹین کی چھت والے گھر میں۔ علیشہ کے والد کا تعلق ایک بڑے سیاسی گھرانے سے تھا۔ وہ خود بھی شہر کے نامور بلڈرز میں شمار ہوتے تھے۔ اس کی ماں ایک مشہور فلاحی تنظیم کی صدر تھیں، جنہیں اکثر ٹی وی پر غریب بچوں کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے دیکھا جاتا۔ ان کے ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی تصاویر میں صدر، وزراء اور کئی مشہور شخصیات کے ساتھ ان کی مسکراہٹیں نظر آتی۔ میری دنیا اس کے بالکل برعکس تھی۔ میرے ابو کے محلے کے نکڑ پر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، جہاں دن بھر محنت کر کے وہ اتنا ہی کما پاتے تھے جس سے شام کا کھانا آ جائے اور بجلی کا بل وقت پر ادا ہو جائے۔ امی پرانے کپڑے سی کر اپنا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ ہمارے گھر میں کوئی شاندار صوفہ یا مہنگی ڈیکوریشن نہیں تھی، بس دیوار پر ایک چھوٹا سا کلاک اور ایک آیت کا فریم۔ لیکن اس چھوٹے سے گھر میں محبت، قربانی اور خلوص کی دولت بے حساب تھی۔ علیشہ کے کمرے میں جب میں پہلی بار گئی تھی تو حیرت کے انتہا نہ رہی۔ وہ کمرہ نہیں، ایک چھوٹا سا محل تھا۔ سنگھار میز پر مہنگی لپسٹکس، عطریات، مہندیوں کی کتاریں، رنگ برنگے پرس، جوتے، برانڈڈ کپڑوں سے بھری الماریاں، اور وہ بڑی سی کھڑکی جس سے پورے لان کا نظارہ ہوتا تھا، جہاں پر شام مالی پودوں پر پانی دیتا تھا۔ میں نے اپنی سادہ سی چپل اور دوپٹے کو شرم سے دیکھا، لیکن پھر علیشہ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر کھینچ لیا۔ اریبہ، تم میری سب سے قریبی دوست ہو، تم نے شرمانا نہیں، یہاں سب کچھ تمہارا ہے، جو چاہو لے لو۔ وہ اکثر ایسا کہتی اور میں مسکرا کر کہتی، ایک دن آئے گا جب میرے گھر میں بھی کھڑکی سے باغیچہ نظر آئے گا۔ وہ ہنس پڑتی، پھر ہم دونوں وہاں چائے پئیں گے، تمہارے باغیچے میں۔ علیشہ کا مزاج لاڈ پیار سے لبریز تھا، لیکن اس میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ جب میرے گھر آتی تو بنا کسی نخرے کے فرش پر بیٹھ کر چائے پیتی، میری امی سے پیار سے بات کرتی اور اکثر میرے ابو سے کہتی، انکل، آپ کی بیٹی بہت خاص ہے، اسے کسی دن آسمان چھونا ہے۔ میرے والدین کو اس کی باتوں میں کچھ خاص بات محسوس ہوتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید علیشہ میرے اندر کوئی ایسی روشنی دیکھتی ہے جو ہم خود نہ دیکھ پاتے۔ کالج میں ہمارا نام جوڑا بن چکا تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں کلاس میں داخل ہوتی، سب کی نگاہیں ہم پر اٹھتی۔ کچھ لڑکیاں حسد سے، کچھ حیرت سے، اور کچھ صرف اس لیے کہ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی مختلف دنیاؤں کی دو لڑکیاں اتنی گہری سہیلیاں کیسے ہو سکتی ہیں۔ کچھ نے پیٹھ پیچھے کہا کہ اریبہ علیشہ کی دولت پر جی رہی ہے، اور کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ علیشہ نے اسے ترس کھا کر دوست بنایا ہے۔ لیکن ان باتوں کا ہماری دوستی پر کبھی کوئی اثر نہ ہوا۔ علیشہ ہمیشہ مجھے بتاتی کہ تمہارے جیسا دل کسی میں نہیں، دولت سے لوگ دوست نہیں بنتے، دل سے بنتے ہیں، اور تمہارا دل سب سے خاص ہے۔ ہمارے خواب بھی مختلف تھے، مگر ان کا مرکز ایک ہی تھا، کچھ بننا، کچھ کر دکھانا۔ علیشہ فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی، اپنی برانڈ لانچ کرنا اس کا خواب تھا، جبکہ میں صحافت میں جانا چاہتی تھی۔ لوگوں کی آواز بننا، ناانصافی کے خلاف بولنا میرا جذبہ تھا۔ علیشہ اکثر کہتی، تم میری لان کی شوٹ کی ہیروئن بننا اور میں تمہاری کہانیوں کی پہلی خبر بنوں گی، اور ہم دونوں زور زور سے ہنسنے لگتی۔ ایک دن علیشہ نے مجھے ایک ڈائری دی جس پر لکھا تھا، ٹو دا ون ہو ول رائز ابو آل، میری اریبہ کے نام۔ اس کے دل میں میرے لیے وہ اپنائیت تھی جو سگی بہنوں میں کم کم دکھائی دیتی ہے۔ جب میری بڑی بہن کی طلاق ہوئی اور گھر میں مسائل بڑھے تو علیشہ میرے ساتھ ہر لمحہ رہی۔ میرے آنسو، میرے دکھ، میرے صبر کی گواہ تھی وہ۔ میں جب ہنستی تو وہ ہنستی، جب روتی تو اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ جاتی۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ کبھی کبھی جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو اس کی دی ہوئی ڈائری کھول کر اس کے الفاظ پڑھ کر خود کو سنبھالتی ہوں۔ ایک بار جب میرے ابو بیمار ہوئے اور ہمیں پیسوں کی سخت ضرورت تھی تو علیشہ نے بنا بتائے اپنے پرس سے کچھ رقم نکال کر امی کو دے دی اور کہا، آنٹی، یہ میرے ابو نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے، اریبہ کے ابو ہمارے بھی تو ابو ہیں۔ امی رو پڑی اور میں نے دل میں محسوس کیا کہ شاید ہر رشتہ خون سے نہیں بنتا،
کچھ رشتے دل سے بھی وجود میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے اس دوستی پر فخر بھی ہوتا اور شرمندگی بھی۔ فخر اس لیے کہ ایک ایسی دوست ملی جو ہر قدم پر ساتھ ہے، اور شرمندگی اس لیے کہ میں کبھی اس کی طرح کچھ لوٹا نہ پائی۔ میں نے کئی بار دعا کی، یا اللہ مجھے بھی کچھ ایسا بنا دے کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں، کبھی اسے کوئی تحفہ دے سکوں جو دل سے ہو، اور وہ فخر سے کہے کہ یہ میری اریبہ نے مجھے دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب علیشہ نے ایک دن کالج کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے کہا، آج کچھ ایڈونچر کریں، چلو حویلی کے اندر چلتے ہیں، آج شرط ہے جو پہلے تخت پر بیٹھے گا وہ جیتے گا۔ تو میں نے پلک جھپکے بغیر ہاں کر دی۔ میں اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ شاید میں دل سے چاہتی تھی کہ اس دن میں جیتوں تاکہ وہ کہے، اریبہ تم ہی سب سے بہادر ہو۔ اس لمحے ہمیں نہ اپنی دنیا یاد تھی، نہ اپنے خواب، نہ ہی وہ فرق جو ہمارے بیچ دولت یا حیثیت کا تھا۔ ہم دونوں صرف دو لڑکیاں تھیں جنہیں ایک شرارت نے زندگی کے نئے دروازے پر لا کھڑا کیا تھا، ایک ایسا دروازہ جسے کھولنے کی شاید کوئی ہمت نہ کرتا، مگر ہم دونوں نے اس لمحے ہر خوف، ہر سوچ کو پیچھے چھوڑ کر قدم بڑھایا تھا۔ ہمارے کالج کے عقب میں ایک عجیب سی پراسراریت چھپی تھی جو شاید ہر دوسرے دن ہمارے ذہنوں کو کھینچتی رہتی تھی۔ اس دیوار کے پار جہاں کالج کا باغیچہ ختم ہوتا تھا، ایک قدیم حویلی تھی جس کا تالا برسوں سے زنگ آلود ہو چکا تھا۔ نہ اس دروازے پر کسی نے دستک دینے کی ہمت کی، نہ ہی اس پار جھانکنے کی۔ چوکیدار ہر نئے سیشن میں آنے والے طلبہ کو سختی سے ہدایت دیتا کہ اس طرف جانا منع ہے۔ وہ بڑی بوڑھوں کی طرح آنکھیں پھیلا کر کہتا، وہاں جو گیا واپس نہ آیا۔ لیکن نوجوان دل، وہ بھی لڑکیوں کے، ایسی باتوں سے کب ڈرتے ہیں، خاص کر جب دلوں میں شرارتوں کے دیپ جل رہے ہوں اور آنکھوں میں تجسس کی چمک ہو۔ میں یعنی اریبہ اور میری بہترین دوست علیشہ روز اس باغیچے کے سبز قالین پر بیٹھ کر وہی پرانی باتیں دہراتی۔ علیشہ کے ہاتھ میں ہمیشہ چپس کا پیکٹ ہوتا اور میرے ہاتھ میں موبائل۔ دونوں کا رخ اس حویلی کی طرف ہوتا، جیسے کسی خزانے کو دیکھ رہی ہوں جس کی چابی ابھی تک نہ ملی ہو۔ کبھی کبھی ہم سوچتی، اگر اندر واقعی کوئی جن رہتا ہے تو وہ دکھتا کیسا ہوگا۔ ہم دونوں ہنس دیتی، خود کو جن کی شہزادیاں قرار دیتی اور پھر مستقبل کے قصے بننے لگتی، جیسے بچپن کی گڑیا گڈے کی شادیوں کی کہانیاں۔ علیشہ مجھ سے بالکل مختلف تھے، امیر نازوں میں پلی ہوئی، لیکن شاید دلوں کی مطابقت ہی اصل دوستی کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ ہم دونوں کا دل ایک سا تھا، چلبلا، شرارتی اور خوابوں سے لبریز۔ علیشہ اکثر مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں کالج لے جاتی، واپسی پر آئس کریم کھلاتی، اور جب بھی میں اس کے گھر جاتی وہ اپنی نئی جوتیوں یا قیمتی کپڑوں میں سے کچھ مجھے تحفے میں دے دیتی۔ میں جس کی امی نہ علیشہ نے کبھی غرور کیا، شاید اسی لیے ہماری دوستی میں وہ مٹھاس تھی جو وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی گئی۔ کالج کا ماحول بھی کچھ خاص ہی تھا۔ لڑکیاں فیشن کے شوق میں رہتی تھیں، اکثر ٹیچرز کی غیر حاضری میں کلاس روم شاپنگ مال بن جاتا۔ ہر گروپ کا اپنا ایک دائرہ تھا، مگر ہمارا دائرہ صرف ایک دوسرے تک محدود تھا۔ ہم دونوں نے کبھی کسی اور کو اپنی دوستی میں شامل نہ کیا۔ کبھی کبھی دوسری لڑکیاں حسد سے دیکھتی کہ علیشہ جیسی لڑکی ایک درمیانے طبقے کی اریبہ سے اتنی گہری دوستی کیوں رکھتی ہے، مگر علیشہ ہمیشہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے کہتی، دوستی کپڑوں اور دولت سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ ایک دن جب کالج میں سالانہ فنکشن کی تیاری چل رہی تھی اور کلاسز تقریباً خالی تھیں، ہم دونوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ چھٹی کے بعد ہم کالج میں ہی چھپ گئے۔ ہمارا پلان تھا کہ سب کے جانے کے بعد ہم اس پرانی حویلی میں جائیں گے۔ علیشہ کے پاس اپنے ابو کی پرانی چابیوں کا ایک گچھا تھا، جس میں سے ایک چابی شاید اس حویلی کے تالے سے میل کھا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ سب تالے تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم دونوں نے دلوں میں ایک شرارت بھری قسم کھائی، جو بھی حویلی کے اندر جا کر سب سے پہلے شاہی تخت پر بیٹھے گی وہ جیتے گی، ہارنے والی اگلے مہینے کی کینٹین کے تمام ٹریٹس دے گی۔ یہ بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں ہمیشہ سے ان پرانی کہانیوں، جنوں، شہزادیوں اور خزانے والی باتوں کی دیوانی رہی تھی۔ میری امی بچپن میں رات کو کہانیاں سنایا کرتی تھیں، جن میں اکثر کوئی پرانا قلعہ، ایک پوشیدہ راز اور کسی بھٹکتی روح کا ذکر ہوتا۔ میں کبھی ڈری نہیں، بلکہ سوچتی تھی کاش میرے ساتھ بھی کوئی انوکھا واقعہ ہو، اور آج شاید وہ موقع آ گیا تھا۔ ہم دونوں نے بڑی احتیاط سے باغیچے کی دیوار پھلانگی۔ کچھ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں جنہوں نے میرے کپڑوں کو تھوڑا سا زخمی کیا، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ علیشہ اپنے برانڈڈ جوتوں کی فکر میں پیچھے رہ گئی
اور میں آگے بڑھ گئی۔ ہم حویلی کے دروازے تک پہنچی، وہی زنگ آلود سناٹے سے لبریز دروازہ۔ جب علیشا نے چابی لگائی تو حیرت انگیز طور پر تالا کھل گیا۔ ایک زوردار چیڑ کی آواز آئی اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، جیسے کسی سوئے ہوئے دیو کو جگا دیا ہو۔ اندر کا منظر ایک الگ ہی دنیا تھا۔ بڑے بڑے ستون، اونچی چھت، فرش پر بچھے گرد آلود قالین اور دیواروں پر پرانے زمانے کے شاہی فریم۔ ایک ہال تھا جس کے بیچ میں ایک شاندار تخت رکھا تھا۔ سونے اور سرخ رنگ کا وہ تخت ایسے چمک رہا تھا جیسے ابھی کسی بادشاہ نے اسے چھوڑا ہو۔ میں نے علیشا کی طرف دیکھا، وہ حیرت سے نظریں جمائے کھڑی تھی۔ میرے اندر کا شرارتی بچہ بیدار ہو گیا۔ میں دوڑ کر ہال کے بیچ پہنچی اور دھپ سے تخت پر بیٹھ گئی۔ میں جیت گئی، میں نے زور سے نعرہ لگایا، مگر میرے نعرے کی گونج ابھی فضا میں گم نہیں ہوئی تھی کہ حویلی کی کھڑکیاں خود بخود بند ہونے لگی۔ روشن دانوں سے اندر آتی روشنی غائب ہو گئی۔ دروازے نے خود کو زور سے بند کیا، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہوا رکی، وقت تھم سا گیا، اور میرے دل کی دھڑکن وہ جیسے رک گئی ہو۔ علیشا پیچھے ہٹ گئی اور میں تخت پر بیٹھی ساکت ہو گئی۔ میرے نیچے بیٹھا وہ تخت اچانک گرم ہونے لگا، جیسے کسی نے اسے چھیڑا ہو۔ ایک سرد سی سانس میرے کانوں کے پاس آئی۔ تم آ گئی ہو، آخر کار۔ میرے ارد گرد جیسے سب کچھ ساکت ہو چکا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا دباؤ سا تھا، سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں، جیسے حویلی خود گونگی ہو چکی ہو۔ تب اچانک ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، جیسے ہوا کے جھونکے میں کسی کے قدموں کی چاپ ملی ہو، اور وہ نمودار ہوا۔ اس کی آمد کا منظر جیسے کسی فلمی خواب کا ٹکڑا ہو، مگر یہ کوئی خواب نہ تھا، یہ ایک قید کا آغاز تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، بلند قد، گہرے بھورے بال جو شانے تک آتے تھے، آنکھیں سرخ جیسے کسی جلتے ہوئے انگارے کی چمک، اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے صدیوں کی تھکن سمیٹے کوئی سلطنت کا وارث ہو۔ اس کی آواز جب وہ پہلی بار بولا، میرے اندر تک گونج اٹھی۔ تم نے وہ کیا ہے جو 1000 سالوں میں کوئی نہ کر سکا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر میرے پیچھے دیوار تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی میں نے کیا کیا ہے۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ تم نے شاہ جنات کی سلطنت میں ناپاک قدم رکھا، اور تخت پر تم نے بیٹھ کر جس حرمت کو رون ڈالا، وہ ایسے گستاخی ہے جس کی سزا موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ سب ایک کھیل تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس نے بات کاٹ دی۔ خاموش ہو جاؤ، زندگی کسی کی ہو یا سلطنت، یہ تمہارے جیسے لوگوں کے کھیل تماشے کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا اور دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار خود بخود کھسک کر ایک خفیہ دروازہ بن گئی۔ اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، مگر اس کی نظریں اتنی طاقتور تھیں کہ میرا وجود خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگا۔ وہ دروازہ ایک زیر زمین راہداری بھی کھلتا تھا، تنگ، نیم روشن، اور دیواروں پر عجیب نقوش، جیسے کسی زبان میں لکھے ہوئے مگر الفاظ میرے ذہن کو چکرا دینے والے۔ تم مجھے مار دو گے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب غصے سے زیادہ الجھن تھی۔ اگر مارنا ہوتا تو تخت پر بیٹھتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تم اب قیدی ہو، اس وقت تک جب تک تم اپنے کیے کا کفارہ ادا نہ کرو۔ کیا کفارہ؟ اس نے جواب نہیں دیا، مگر زیر لب کچھ پڑھا، اور تبھی ہم ایک بڑے کمرے میں پہنچے۔ وہاں ایک دائرہ بنا ہوا تھا، زمین پر کسی خون جیسے رنگ سے کھینچا گیا۔ اس دائرے کے اندر اس نے مجھے دھکیل دیا۔ میں گر گئی۔ یہ تمہاری قید ہے، انسان لڑکی۔ میں رونے لگی۔ میری دوست کہاں ہے؟ وہ بھی میرے ساتھ آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، جس نے تخت پر قدم نہیں رکھا اسے سلطنت نے معاف کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے خود کو اس دائرے سے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر میرا جسم جیسے منجمد ہو چکا تھا۔ صرف وہی ہل سکتا تھا جو اس دائرے کا مالک ہو۔ تم کون ہو؟ انسان ہو یا کچھ اور؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میرا نام زارون ہے، میں اس سلطنت کا محافظ ہوں، اور تم نے میری نظر کے سامنے وہ کیا جو 1000 برس سے کوئی نہ کر سکا۔ تو تم جن ہو؟
میں نے ہچکیوں کے بیچ پوچھا۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو درد سے لبریز تھی۔ میں وہ ہوں جسے انسانوں نے جن کہا، دیوتا کہا، عذاب کہا، مگر میرے لیے تم صرف وہ ہو جو مجھے وہ خواب یاد دلاتی ہے جسے میں صدیوں سے بھول چکا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا؟ یہ کیسا راز تھا جو میری موجودگی نے اس کی نیندیں چرا لی تھی؟ میں نے دبی دبی سانسوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ مجھ پر نہیں، اپنے ہی اندر جھانک رہا تھا۔ زارون، اگر میں کہوں کہ میں جان بوجھ کر نہ آئی ہوں تو کیا تم مجھے آزاد کرو گے؟ وہ تیزی سے میری طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ التجا تھی۔ اگر تم وہ ہو جو میں سمجھ رہا ہوں تو تمہیں قید نہیں، تخت کا حق حاصل ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ایک عام لڑکی ہوں جو صرف مذاق میں یہاں آ گئی۔ مجھے صرف گھر جانا ہے۔ شاید تم جانتی نہیں تم کون ہو اور تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا۔ تم نے تخت کو چنا نہیں، تخت نے تمہیں چنا ہے۔ میں صاف سے کھڑی اس کی نظروں میں نظریں ملائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھا، لمبا قد، خوبصورت آنکھیں، سفید رنگت، گورے بال، لیکن پھر بھی مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی کہ میں خوف کھاتی، لیکن پھر بھی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میں اسے کہنے لگی، میں اپنی سب سے پیاری دوست کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ میں اتنی بڑی مصیبت میں ہوں تو یقیناً کسی اور جن نے میری دوست کو بھی قید کیا ہوگا۔ اگر تم واقعی جن زادے ہو تو اپنی طاقت سے مجھے اپنی دوست کی حالت دکھاؤ کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تمہیں ابھی دکھاتا ہوں کہ تمہاری دوست کس حال میں ہے۔ جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر چیز بھول جاتا ہے۔ انسان شروع سے ہی دھکے باز ہے۔ تم جانتی ہو انسان سب سے پہلے اپنی جان بچاتا ہے، نہ کہ کسی اور کی فکر کرتا ہے۔ تم بہت معصوم ہو، یقیناً بہت معصوم، جسے اپنی جان کے علاوہ اپنی دوست کی فکر ہے۔ تمہیں اپنی کوئی فکر نہیں کہ تم کس مصیبت میں پھنس گئی ہو، بس تمہیں اپنی دوست کی فکر ستائی جا رہی ہے۔ کیا کوئی اتنا بھولا بھی ہو سکتا ہے جتنی تم ہو؟ صاف دل، معصوم، بھولی بھالی۔ زارون کی یہ بات میرے وجود پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں کیا معلوم میری دوست کیسی ہے؟ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ضرور کسی مصیبت میں ہوگی۔ پلیز مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ زارون کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا عکس ابھرا، جیسے وہ مجھے پہلے ہی جانتا ہو، جیسے وہ میرے دکھوں کا تماشا بہت پہلے سے دیکھتا آ رہا ہو۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور میرے کان کے قریب آ کر بولا، چلو تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ کمرے کی ایک جانب ہلکی روشنی سے جگمگاتا آئینہ ابھرا، جو کسی عام آئینے جیسا نہیں تھا۔ اس میں دھندلے سے عکس تھے جو آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے، جیسے کوئی فلم آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زارون نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا، دیکھو اور سچ کو پہچانو۔ اگلے لمحے وہ منظر میرے سامنے تھا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری دوست علیشا، جو مجھے ساتھ لے کر اس حویلی میں آئی تھی، اب خوفزدہ چہرے کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں میرے بیگ کا کپڑا تھا جو شاید اس نے حویلی کے اندر سے اٹھایا تھا تاکہ یہ دکھا سکے کہ میں ہی اکیلی اندر گئی تھی۔ وہ گیٹ کی جانب دوڑی اور باہر نکل کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر واضح تھا کہ وہ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر رہی ہے۔ پھر منظر بدلا۔ اب وہ اپنے گھر میں تھی۔ اس کے والد، جو ایک بڑے کاروباری شخص تھے، کسی منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ یہ لڑکی اگر واپس آ بھی گئی تو وہ تمہیں گھسیٹے گی علیشا۔ تمہیں اپنا مستقبل تباہ کرنا ہے۔ علیشا نے کہا، پر بابا وہ میری دوست ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ دوستی ایک خواب ہے بیٹی۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو انسان صرف حقیقت دیکھتا ہے۔ اس حقیقت میں تمہاری تعلیم، عزت اور یہ پوری سوسائٹی ہے۔ اور وہ لڑکی، وہ تمہاری زندگی کا ایک غیر ضروری باب ہے جسے جتنا جلد بند کر دو بہتر ہے۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، مگر میری آواز خود میرے اندر ہی کہیں دفن ہو گئی تھی۔ میں نے آئینے میں دیکھا، علیشا کی آنکھوں میں ابھی بھی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ بولی، اگر اس کے والدین کو پتہ چل گیا
کہ میں اسے اس حویلی میں لے کر گئی تھی تو وہ کیا سوچیں گے؟ اس کے والد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب کے سامنے کہنا ہوگا کہ تم نے اسے روکا، لیکن وہ نہیں مانی۔ یہی ایک راستہ ہے جس سے تم بچ سکتی ہو۔ اور وہ، اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مجھے لگا جیسے میری روح کا ایک حصہ میرے جسم سے نکل کر اس آئینے میں قید ہو گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے زارون کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی طنز نہیں تھا، صرف افسوس تھا۔ اب بولو، کیا تمہارے انسانوں کی دنیا اتنی ہی پاک ہے جتنی تم نے ہمیں برا سمجھا تھا؟ میں نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا، میرے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ زارون آہستہ سے بولا، یہی انسان ہوتے ہیں، خود غرض، موقع پرست، جنہیں صرف اپنے نام، عزت اور رتبے سے مطلب ہوتا ہے۔ تم نے جسے اپنی سہیلی کہا، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہیں قربان کر دیا۔ میری آنکھیں آئینے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہاں میرے والدین کا بھی منظر دکھایا گیا۔ میری ماں میری گمشدگی کے بعد رو رہی تھی، میرے ابو تھانے کے چکر کاٹ رہے تھے، مگر علیشہ کے والد نے پولیس کو بھی قائل کر لیا تھا کہ اریبہ خود لاپتہ ہو گئی ہے۔ علیشہ کو تو اس نے روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، میں چیخ پڑی۔ زارون نے کہا، انسانی دنیا میں سب سچ اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ یہاں ہر سچ طاقت سے بنتا ہے اور ہر جھوٹ کمزوری سے پھیلتا ہے۔ تمہاری دوست نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ تمہارے باپ کی غربت، تمہاری آواز کا کوئی وزن نہ ہونا، یہی سب تمہیں نگل گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا دوستی واقعی صرف لفظوں کا کھیل ہے؟ کیا ہم کسی کے ساتھ وقت گزارنے کو ہی دوستی سمجھتے ہیں؟ یا دوستی اس امتحان کا نام ہے جہاں اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو قربان نہ کیا جائے؟ میرے اندر ایک آگ جلنے لگی، لیکن وہ انتقام کی آگ نہیں تھی، وہ ایک خاموش قسم کی ٹوٹ پھوٹ تھی، جیسے دل کا کوئی کونا اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا ہو۔ زارون خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے نہ مجھے تسلی دی، نہ میرے زخموں پر مرہم رکھا، کیونکہ شاید وہ جانتا تھا کہ کچھ سچ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ ان کا درد بھی سنبھالا نہیں جا سکتا۔ اب میں جان چکی تھی کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ میں وہ اریبہ نہیں رہی تھی جو ایک شرارت میں ہنستے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اب میں وہ اریبہ تھی جس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اس کے سب سے قریب انسان نے جھوٹ میں چھپا دی تھی۔ میں بستر پر لیٹی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور نیند کا بوجھ میرے وجود پر کسی صدیوں کی تھکن کی مانند چھایا ہوا تھا، لیکن دل کا بوجھ ایسا تھا کہ وہ سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ میری پلکیں تو بند ہو رہی تھیں، مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زارون نے جس نرمی سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور مجھے سونے کا مشورہ دیا تھا، وہ مجھے کسی دشمن کی قید میں نہیں بلکہ کسی درد شناس محافظ کی مہربانی لگ رہی تھی۔ یہ کمرہ حویلی کے دوسرے حصوں سے بالکل مختلف تھا۔ لکڑی کی چھت پر فانوس کی نرم روشنی، مخملی پردے، سفید پھولوں کی خوشبو اور نرم ملائم بستر، جیسے کسی شہزادی کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ مگر افسوس، شہزادی میں نہ تھی۔ میں تو ایک ایسی برباد لڑکی تھی جسے اپنی ہی دنیا نے رد کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی جرم کے۔ میں جیسے ہی بستر پر گری، میرے جسم کی ہڈیاں تک چور ہو گئی، جیسے سالوں کی مشقت میرے کندھوں سے اتر رہی ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا، شاید سکون کا پہلا سانس، مگر اس کے ساتھ ہی میری روح کی فریاد پھوٹ پڑی۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، مگر ان ہچکیوں میں قید کا خوف نہیں تھا، بلکہ اپنی عزت کے لٹنے کا احساس تھا۔ اپنے باپ کی نگاہوں میں اجنبیت کا ڈر تھا، اپنی ماں کے سینے پر میری یاد کے بوجھ کا خوف تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی دوست کی بے وفائی کا دکھ تھا جسے میں نے اپنی بہن سمجھا، اپنے ہر راز میں شریک کیا، ہر دکھ بانٹا اور ہر خوشی اس کے ساتھ سانجھی کی۔ مجھے لگا جیسے نیند میرے وجود پر ہلکی سی چادر ڈال کر میرے آنسوؤں کو بہنے دے رہی تھی۔ میں سوتے جاگتے عالم میں تھی، نہ مکمل نیند میں، نہ مکمل ہوش میں۔ تبھی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں۔ میری نظریں دھندلائی ہوئی تھیں اور میرے ذہن میں صرف ایک دھند سی چھائی ہوئی تھی، جیسے میں کسی خواب میں ہوں، یا شاید یہ حقیقت ہی اتنی بے رحم تھی کہ خواب جیسی لگنے لگی تھی۔ اگلے دن میری آنکھیں کھلیں تو زارون میرے سرہانے خاموشی سے کھڑا تھا۔ روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر اس کی موجودگی اس روشنی سے بھی زیادہ نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون مگر نظریں گہری تھیں،
جیسے وہ میرے جاگنے کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ میں نے آنکھیں ملی، ذہن دھندلایا ہوا تھا اور جسم سستی سے بھرا ہوا، جیسے میرے اندر کی ساری توانائی رات کے آنسوں میں بہہ گئی ہو۔ زارون نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا اریبہ، لیکن اب وقت ہے کہ تم انسانوں کی اصل پہچانو۔ میں نے سر اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آواز میں جو ٹھہراؤ تھا وہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے لب کھولے، کچھ کہنا چاہا، لیکن زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ بس ایک آہ نکلی۔ زارون نے دیوار کی جانب اشارہ کیا، چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں جو تمہارے وجود کو ہلا کر رکھ دے گا، لیکن تمہاری آنکھیں کھول دے گا۔ میں نے گھبرا کر دیوار کی جانب دیکھا، جہاں اچانک ایک چمکتی ہوئی سطح نمودار ہوئی، جیسے پانی پر چاند کا عکس ہو، مگر اس میں میری زندگی کسی فلم کی مانند چلنے لگی۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ لمحہ جو میرے والدین کی دہلیز پر پولیس آئی، وہ سناٹا جو میرے ذکر سے گھر کے در و دیوار پر چھا گیا، وہ تلخ الفاظ جو میرے ماں باپ کی زبان سے نکلے، اور وہ منظر جس نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ پولیس آفیسر میرے والد کو کہہ رہا تھا، سر، آپ کی بیٹی کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ اس کے کلاس فیلو کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ میرے والد کا چہرہ لال ہو گیا، ان کی آنکھیں خون اتار رہی تھیں۔ ماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ میری چھوٹی بہن کونے میں سہم گئی۔ میرے والد نے غصے سے کہا، وہ اب ہماری بیٹی نہیں رہی، اس نے ہماری عزت کو نیلام کر دیا ہے۔ اگر وہ لوٹ بھی آئے تو میرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ یہ سنتے ہی میں جیسے شل ہو گئی، میری روح جیسے اس لمحے مر گئی۔ زارون نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، دیکھا، بغیر تحقیق، بغیر سچ جانے تمہاری اپنی دنیا نے تمہیں کیسے رد کر دیا۔ میں دیوار پر نظریں جمائے رہی۔ منظر بدلا۔ میری سب سے قریبی دوست علیشا، جسے میں نے ہمیشہ اپنی بہن جانا، وہ سب کو بتا رہی تھی۔ میں نے تو اسے روکا تھا، مگر وہ خود ہی حویلی کے اندر چلی گئی۔ شاید کسی سے ملنے گئی تھی۔ ایک لڑکے کے ساتھ چکر تھا اس کا، ہمیشہ چھپ کر کالز کرتی تھی۔ میں نے چیخ مار کر آنکھیں میچ لی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری دوست ہے۔ ہم نے ایک ساتھ وعدے کیے تھے کہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ زارون کی آواز اب بھی دل کے اندر گونج رہی تھی۔ نہیں اریبہ، وہ تمہاری دوست نہیں تھی، وہ صرف ایک خود غرض انسان تھی جو مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تمہیں قربانی کا بکرا بنا کر اپنے ماں باپ کی عزت بچا لی، اپنی آسان زندگی کا راستہ چن لیا۔ میرے دل میں غصے کی ایک لہر اٹھی، مگر ساتھ ہی ایک ٹھنڈا سا دکھ بھی۔ میں نے دیوار کی جانب دوبارہ دیکھا۔ اب منظر بدلا ہوا تھا۔ علیشا کے والد اسے کہہ رہے تھے، اگر تم نے سچ بول دیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہم پر سوال اٹھیں گے کہ تم دونوں وہاں کیوں گئی، اور اگر پولیس نے تفتیش کی تو ہمیں بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ علیشا نے روتے ہوئے کہا، لیکن ابو، اریبہ میری دوست ہے، وہ لاپتہ ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے والد نے غصے سے کہا، نہیں، کچھ نہیں کرنا، تم چپ رہو گی، بس وہی بیان دو گی جو ہم نے سکھایا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب علیشا نے خاموشی اختیار کر لی، اپنے فائدے کے لیے، اپنے سکون کے لیے۔ اس نے وہی جھوٹ دہرایا جو اسے سکھایا گیا تھا، اور میری زندگی تباہ کر دی۔ زارون نے کہا، یہی انسان ہوتے ہیں، جب وقت آتا ہے یہ صرف اپنی جان بچاتے ہیں۔ تم نے انہیں اپنا سب کچھ سمجھا، مگر انہوں نے تمہیں لمحوں میں بیگانہ کر دیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میرے آنسو اب خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ میرے والد، میری ماں، میری بہن، وہ بھی؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، زارون نے کہا، انہوں نے تمہیں اپنی زندگی سے کاٹ دیا ہے، تمہارے نام پر خاموشی ہے، اور اگر تم واپس جاؤ گی تو یا تو غیرت کے نام پر قتل کر دی جاؤ گی یا کسی خیراتی ادارے میں دھکیل دی جاؤ گی، جہاں تمہیں انسان نہیں ایک بوجھ سمجھا جائے گا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میرے اندر ایک ہولناک خالی پن پیدا ہو چکا تھا، وہ خالی پن جسے نہ ماں کی گود بھر سکتی ہے، نہ دوست کی ہمدردی۔ مجھے اپنی دنیا پر گھن آنے لگی تھی، وہ دنیا جس نے مجھے پالا لیکن سمجھا کبھی نہیں۔ اب میں خاموش تھی، میرے اندر شور تھا، ماتم تھا، چیخیں تھیں، مگر لب بند تھے۔ زارون میرے قریب آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دنیا نے تمہیں یہاں کھینچ لیا، تاکہ تم سچ دیکھ سکو۔ تمہارا دکھ بے وجہ نہیں، مگر اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے اریبہ، انسانوں کی دنیا کی طرف واپس جانا ہے
یا اپنے لیے ایک نئی دنیا کا راستہ چننا ہے؟ میں نے آسمان کی جانب دیکھا جو اب ایک چھت میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی اور شاید اب مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرے اندر کی اریبہ اس لمحے مر چکی تھی اور ایک نئی اریبہ جنم لے رہی تھی جو دکھ سہ کر سچ دیکھ کر جینا سیکھنے لگی تھی۔ باہر ہلکی پھلکی موسیقی کی آواز گونج رہی تھی، جیسے ہوا کے سنگ خوشیوں کے نغمے میرے کانوں تک پہنچ رہے ہوں۔ کچھ دیر کے لیے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ساری کائنات نے اپنی رفتار سست کر دی ہو تاکہ میں اس لمحے کو محسوس کر سکوں۔ میرے بدن پر نیند کا بوجھ تھا، لیکن اس دھیما سا ساز دل کی کسی رگ کو چھو رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں جنبش میں آئیں، پلکیں تھوڑا سا اٹھیں اور میں نے سست روی سے آنکھیں کھولی۔ کمرہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پراسرار سے ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کسی نے آہستہ سے سانس لیا ہو۔ کمرے کی خاموشی میں ایک نرم سی آہٹ گونجی اور میں بے اختیار خوفزدہ ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی دروازہ ہلا اور زارون اندر داخل ہوا، پورا کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ روشنی ایسی تھی جیسے چاندنی خود زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کی آمد سے جو نور پھیلا وہ عام روشنی نہ تھی، اس میں ایک جادو تھا، ایک دلکشی، ایک ایسی حرارت تھی جو میرے اندر کے اندھیروں کو شکست دینے کے لیے کافی تھی۔ زارون کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں آج ایک خاص چمک۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے بولا، ارے واہ، آج میری سالگرہ ہے، آج میں پورے 300 سال کا ہو گیا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ایک 18 سالہ خوبصورت نوجوان کی مانند، جیسے وقت نے اس پر کبھی اپنا اثر ہی نہ ڈالا ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، 300 سال؟ لیکن تم تو ابھی نوجوان دکھتے ہو۔ وہ ہنس کر بولا، ہم جنات کی عمریں انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم صدیوں جیتے ہیں، مگر ہماری ظاہری شکل کبھی نہیں بتاتی کہ ہم کتنے پرانے ہیں۔ آج میری خوشی کا دن ہے۔ میری سلطنت کے تمام دوست، بزرگ، شاہی خاندان کے افراد سب آج محفل میں شریک ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو، میری دوست بن کر۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری آواز بھرا گئی۔ میں کیسے کسی کی خوشی کا حصہ بن سکتی ہوں جب میرے دل میں اب صرف مایوسی ہے؟ مجھے تو زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے زارون۔ زارون نے میرے قریب آ کر دھیرے سے کہا، زندگی ہمیں ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اسے قبول کرنا ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی اریبہ، بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ اب تمہیں خود کو تلاش کرنا ہے، خود کو جینا سیکھنا ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ لباس بھجواتا ہوں، اگر تم چاہو تو یہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ دروازے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک نفیس سی خاتون اندر داخل ہوئی، جن کے ہاتھوں میں ایک سنہری تھال تھا۔ اس تھال پر ایک سفید رنگ کا لباس رکھا تھا جو مکمل طور پر ہیرے جواہرات سے مزین تھا۔ ایک نازک تاج، چمچماتے ہوئے زیورات اور خوشبودار گلاب کی پتیاں، تھال جیسے کوئی جادوئی خزانہ ہو، اور وہ خاتون جیسے کسی آسمانی دنیا کی قاصد۔ پھر 2 ملازمیں داخل ہوئیں جن کے چہروں پر خاموشی اور نرمی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے نہایت عزت اور محبت سے تیار کرنا شروع کیا۔ میرے بالوں کو سنوارا، خوشبو لگائی، زیورات پہنائے۔ جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو خود کو پہچان نہ سکی۔ میں کوئی عام انسان نہیں لگ رہی تھی، میں ایک ملکہ لگ رہی تھی، شاہی جنات کی دنیا کی شہزادی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو زارون کے محل کی راہداریاں جگمگا رہی تھیں، قندیلیں روشن تھیں، پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں، اور ہر جانب مہمانوں کی گہما گہمی تھی۔ ہر چہرے پر خوشی، ہر آواز میں کہکا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی اس محل کے در و دیوار کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن میری نگاہیں زارون کو تلاش کر رہی تھیں۔ اور پھر وہ دکھائی دیا، سر پر تاج، لباس میں شان و شوکت، اور چہرے پر ایک نورانی چمک۔ میری نظریں جیسے اس پر ٹھہر گئیں، باقی سب مان پڑ گیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ وہ مسکرایا، میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ میں اس لمحے کو کسی خواب کی مانند جی رہی تھی۔ تبھی ایک جوان سا لڑکا سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر وہ چمک خطرناک تھی۔ اس کی چال میں غرور تھا، اس کی آواز میں زہر۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا، یہ کون ہے؟ میں نے اسے پہلے کبھی ہماری دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ انسان یہاں کیا کر رہی ہے؟ زارون نے نرمی سے کہا، یہ اریبہ ہے، ایک معصوم دل کی انسانی لڑکی جو غلطی سے ہماری دنیا میں داخل ہو گئی، مگر اب ہماری مہمان ہے اور میری دوست ہے۔
लड़के की आंखों में आग भड़क उठी। वो झुका, ज़रून के कान के करीब आया और धीरे से सरगोशी करने लगा। मैं सुन न सकी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ उठती और वापस झुकती, जैसे मेरे वजूद को चीर कर देखने की कोशिश कर रहा हो। उसका देखना मुझे नागवार गुजरा। उसकी आंखों में अजीब सा शरीरपन था, जैसे वो कोई नापाक इरादा रखता हो। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मुझे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि दुश्मन समझ रहा है। ज़रून के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। उसकी मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। वो लड़का पूरे दरबार के सामने बुलंद आवाज में बोला, क्या शाह जन्नात ये भूल गए हैं कि इंसानों और जन्नात की दुनिया में पर्दा होता है? ये लड़की एक खतरा हो सकती है। हो सकता है यह हमारे दुश्मनों की भेजी हुई हो। मैं दारान हूँ और अपनी सल्तनत की हिफाजत का हलफ ले चुका हूँ। मेरी गुजारिश है कि इस लड़की को फौरन गिरफ्तार किया जाए ताकि तफ्तीश की जा सके। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सब खामोश हो गए। ज़रून ने उसे घूरा। दारान, तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो बगैर किसी सबूत के। ये मेरी मेहमान है और जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। दारान हंसा, लेकिन उस हंसी में जहर था। वो धीमे लहजे में बोला, शाही तख्त के वारिस को मालूम होना चाहिए कि एक इंसान को यहाँ रखना सल्तनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अगर ये राज फैल गया तो हमारी दुनिया की बुनियादें हिल जाएंगी। मुझे उस लम्हे एहसास हुआ दारान सिर्फ एक मेहमान नहीं था, वो दुश्मन था। वो ज़रून के खिलाफ साजिश कर रहा था। उसकी नज़रें मेरे जिस्म पर नहीं, मेरे राज पर थीं। वो जानता था कि मैं इंसान हूँ और वो उसी राज को बुनियाद बनाकर शाही निज़ाम को गिराना चाहता था। ज़रून के चेहरे पर अब तशवीश थी। वो जानता था कि दारान को सिर्फ अल्फाज नहीं, ताकत, साजिश और साजबाज की हिमायत हासिल है। महफिल में खामोशी थी, लेकिन आंखों में सवाल थे। और मैं एक इंसान जिन्नात की दुनिया में तख्त के पहलू में बैठी दुश्मन की आंखों का निशाना बन चुकी थी। मैं बहुत थक चुकी थी। न जाने क्या वजह थी कि उस दुनिया में मैं बहुत जल्दी थक जाती थी और मुझे शदीद नींद की तलब होती थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई, लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर लेट गई। मैंने आंखें बंद की तो ऐसा लगा जैसे लम्हा भर के लिए मैं वाकई सो गई हूँ। मगर ये नींद आम नींदों जैसी नहीं थी। एक अजनबियत सी थी, एक अजीब सा बोझ, जैसे किसी ने मेरी रूह को खींचकर एक और दुनिया में ले जाया हो। धुंध की एक चादर सी मेरे गिर्द लिपटी हुई थी और उस धुंध के पार मुझे वो शबी दिखाई दी जिसे देखे मुझे अरसा बीत चुका था। मेरी माँ, वही धीमी मुस्कुराहट, वही उजली चादर और वही कमज़ोर पसमुर्दा सा चेहरा, जैसे जिंदगी की थकन ने उसके चेहरे पर दायमी नकूच छोड़ दिए हों। मैंने लपक कर उनके कदमों को छूना चाहा, मगर मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। वो बस देख रही थी, टिकटिकी बांधे, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर जुबान साथ न दे रही हो। फिर अचानक उनकी आवाज़ आई, जो पहले धीमी थी मगर रफ्ता रफ्ता गूंजने लगी, जैसे किसी गहरे कुएं से आती हो। बेटा, किसी पर एतबार मत करना, यहाँ भी सब अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? ज़रून वो तो मेरा खैर ख्वाह है। उसने मेरी मदद की है, मुझे बचाया है। मेरी आवाज़ में दिफा था, बेयकीनी थी और एक अजीब सी बेबसी। माँ की आंखें मजीद नम हो गई। बेटा, तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानती। यहाँ भी रिश्ते नफ़ा नुकसान से जुड़े होते हैं। हर नर्म लहजा हमेशा मुखलिस नहीं होता। जिस मोहब्बत में शर्त छुपी हो वो मोहब्बत नहीं, सौदा होती है। मैं घबरा कर पीछे हट गई। वो धुंध गहरी होने लगी, आवाज़ मध्यम हो गई और फिर यकदम सब कुछ तारीकी में डूब गया। मेरी आंखें खुली तो सांसें तेज थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। मैंने चारों तरफ देखा, वही शाही कमरा, वही रेशमी पर्दे, वही सुनहरी फानूस, मगर हर शय अब मुझे अजनबी सी लग रही थी। दिल में एक अजीब सा वसवसा जाग चुका था, एक ऐसा शक जिसे मैं चाहकर भी दबाने में नाकाम थी। ज़रून की दी गई हर आसाइश, हर नरमी, हर मुस्कुराहट अब सवाल बनकर मेरे गिर्द घूमने लगी। क्या वाकई वो मेरे खैर ख्वाह थे या मेरे किसी फ़ायदे के तालिब? मेरी माँ की वो बेबस सी आंखें बार बार मेरे सामने आ जाती, जैसे मुझे कुछ समझाने पर तुली हों। यहाँ भी सब अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। ये अल्फाज मेरे जहन में हथौड़े की मानिंद गूंज रहे थे। मैंने खुद से सवाल किया, अगर ज़रून वाकई मेरे दोस्त होते तो क्या वो मुझे मेरी मर्जी से वापस जाने देते? या ये महल, ये लिबास, ये जेवर, क्या ये सब एक दिलकश जाल नहीं जिसमें मुझे आहिस्ता आहिस्ता फंसा दिया गया है?
کیا میں واقعی ان کی مہمان ہوں یا ایک قیدی جسے سونے کے پنجرے میں رکھا گیا ہے؟ اور پھر یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ داران جو کہہ رہا تھا اس نے زارون کے کان میں سرگوشی کر کے مجھ پر شک کیا، اور زارون نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بات کو رد نہیں کیا۔ کیا اس لمحے میں زارون نے سوچا تھا کہ واقعی میں دشمن ہوں؟ کیا وہ میرے خلاف جا سکتے ہیں؟ دل میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اگر وہ صرف اس لیے میرے قریب آئے ہوں کہ میں انسان ہوں، اور شاید مجھے لے کر وہ کسی ایسی قوت تک پہنچنا چاہتے ہوں جس کا مجھے علم بھی نہیں، تو پھر کیا میری معصومیت ان کے لیے محض ایک چابی ہے کسی مقفل دروازے کی؟ اور وہ دروازہ کیا ہے؟ طاقت، سلطنت، کوئی پراسرار خزانہ، یا کوئی ایسی پیش گوئی جو کسی انسانی وجود کے ساتھ جڑی ہو؟ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہی لباس، وہی زیورات جو کچھ دیر پہلے مجھے شاہی محسوس ہو رہے تھے، اب بوجھ بن چکے تھے، جیسے یہ سب کسی مکاری کا حصہ ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو خوبصورتی سے سجائے گئے تھے، مگر ان پر میری ماں کی لرزتی انگلیوں کا عکس منڈلا رہا تھا۔ بیٹا، کسی پر اعتبار مت کرنا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاہ جنات کی بادشاہی بھی انسانوں کی دنیا سے کچھ مختلف نہیں۔ یہاں بھی سیاست ہے، دھوکہ ہے، غرض ہے، صرف چہرے بدلے ہیں، نیتیں وہی ہیں۔ میں ایک ایسی جنگ میں شامل ہو چکی تھی جس کی قواعد مجھے معلوم نہ تھے، اور جس میں میری ہر مسکراہٹ، ہر لفظ اور ہر خاموشی پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ زارون کی موجودگی، اس کا میرے قریب ہونا، اب مجھے کچھ سکون نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا وہ بھی داران جیسے ہیں؟ اگر داران نے میری اصلیت بتا کر زارون کے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے، تو کیا زارون کا دل واقعی اتنا کمزور ہے کہ وہ میرے انسان ہونے کو میری کمزوری سمجھے؟ یا شاید وہ سب پہلے سے جانتے تھے۔ شاید داران کا انکشاف ان کے لیے نیا نہیں تھا، بلکہ ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس محل سے بھاگ جاؤں، کہیں بہت دور، جہاں کوئی جن نہ ہو، کوئی بادشاہ نہ ہو، صرف میں ہوں اور میری ماں کی آغوش۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ میں یہاں قید تھی، نرمی سے، محبت کے نام پر، خوبصورتی میں لپٹی ہوئی قید۔ یہ ایک ایسا پنجرہ تھا جس کی سوراخیں دکھائی نہیں دیتی تھیں، مگر ان کا وجود میرے دل پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپی چالاکیوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ہر مہربانی میں چھپی شرطیں نظر آنے لگی تھی۔ ہر بات کے بعد لگتا جیسے کچھ کہا نہیں گیا، کچھ چھپا لیا گیا ہے، اور اس سب کا آغاز اس خواب سے ہوا تھا، میری ماں کے الفاظ سے۔ کیا یہ خواب تھا یا کوئی غیبی اشارہ؟ کیا میری ماں کی روح میرے لیے کسی اور دنیا سے کوئی پیغام لے کر آئی تھی؟ میرے اندر کی لڑکی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اریبہ، ہوش سے کام لو، سب کچھ اتنا سادہ نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، میں زارون سے سوال کروں گی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آیا میرا وجود صرف ایک انسانی وجود ہے، یا اس میں کچھ ایسا ہے جسے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میری معصومیت ان کے لیے خزانے کی چابی ہے؟ کیا ان کی دوستی ایک جال ہے، یا واقعی ان کے دل میں میرے لیے کوئی نرمی ہے؟ مگر میں جانتی تھی کہ یہ سوال آسان نہیں۔ یہاں ہر لفظ ایک تلوار بن سکتا ہے، یہاں ہر سوال دشمنی کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ مجھے ہوشیاری سے کام لینا تھا، بہت صبر سے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنی ماں کی بات یاد رکھنی تھی، کسی پر اعتبار مت کرنا۔ میں خود کو روکنے کی بہت کوشش کرتی، مگر کب تک؟ زارون کی آنکھوں میں چھپی گہرائیاں، اس کی خاموشی میں بسے ہوئے سچ، اس کے نرم الفاظ رفتہ رفتہ میرے دل کی اینٹیں ہلانے لگے تھے۔ جو دل کبھی انسانوں کے فریب سے زخمی ہوا تھا، اب وہ کسی غیر انسان کے لمس سے قرار پانے لگا تھا۔ میں حیران تھی کہ جو مخلوق مجھے کبھی خوفزدہ کرتی تھی، وہی اب میرے دل کے قریب کیوں آ رہی تھی؟ کیا محبت واقعی ذات، شکل، طاقت اور دنیا کی قید سے آزاد ہوتی ہے، یا یہ بھی کوئی دھوکہ ہے جو چہرے بدل بدل کر آتا ہے؟ زارون اب اکثر میرے قریب بیٹھا رہتا، اس کی باتوں میں ایک خاص مٹھاس ہوتی، جیسے وہ میرے دل کے اندر تک اتر جانا چاہتا ہو۔ وہ مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں سناتا، اپنے باپ کے بارے میں بتاتا، اپنی ماں کے آخری الفاظ دہراتا، اور جب کبھی اس کی آواز میں نمی سی آتی تو میں خود کو روک نہ پاتی اور اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ میری انگلیاں اس کی انگلیوں سے الجھنے لگی، اور میرے لبوں پر بے ساختہ ایک نرم سی مسکراہٹ آ جاتی۔ شاید یہی وہ لمحے تھے جب دل اپنے سارے شکوے بھول کر صرف احساسات پر یقین کرنے لگتا ہے۔ ایک رات جب آسمان پر جنات کی سرخ روشنیوں کا جشن برپا تھا، زارون مجھے لے کر اس بلند چھت پر گیا جہاں سے پوری وادی نظر آتی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اریبہ، جانتی ہو
جب بھی جنات کی قسمت بدلتی ہے تو آسمان پر یہ سرخ روشنی پھیلتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو کیا آج کسی کی قسمت بدل رہی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے صرف میری طرف دیکھا بہت دیر تک، پھر دھیرے سے بولا، ہاں، کسی کی بدل رہی ہے۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے میں کسی ایسے حصار میں ہوں جہاں کوئی دکھ، کوئی فریب، کوئی ماضی کا زخم داخل نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ زارون واقعی میرا خیر خواہ ہے، شاید میری ماں کا خواب ایک وسوسہ تھا، یا میری اپنی الجھنوں کا عکس۔ مگر پھر قسمت نے ایک اور چال چلی۔ اگلے دن داران میرے کمرے میں آیا۔ میں چونک گئی، کیونکہ وہ اکثر مجھ سے فاصلے پر رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی عیاری، وہی چمک، جیسے وہ میرے ذہن میں کوئی اور کہانی بونے آیا ہو۔ میں نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، مگر اس نے میرے راستے میں آ کر بہت سرد لہجے میں کہا، جانتی ہو وہ تمہیں تخت پر کیوں بٹھاتا ہے؟ وہ تمہیں خود سے برتر کیوں ظاہر کرتا ہے؟ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس اسے گھورا۔ داران آگے بڑھا اور بولا، کیونکہ شاہ جنات کی قسمت ایک انسان لڑکی سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ تمہیں اپنا شریک بنائے گا تو اس کی طاقت دگنی ہو جائے گی، اس کی کمزوریاں مٹ جائیں گی، اور وہ ایک نئی نسل کی بنیاد رکھ سکے گا جو انسانوں اور جنات کے درمیان پل بنے گی۔ اور وہ بادشاہی صرف تخت کی نہیں ہوگی، وقت کی بھی ہوگی۔ میری سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ داران کی ہنسی میں زہر گھلا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ تم ایک وسیلہ ہو، ایک چابی، ایک ذریعہ، اور اس نے تمہیں محبت کا لباس پہنا کر اس کھیل میں شامل کیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ شاید، لیکن اس محبت کی بنیاد ذاتی فائدہ ہے۔ تمہاری انسانیت، تمہارا خون، تمہاری موجودگی، یہ اس کے لیے وہ چیزیں ہیں جو ہزاروں سال میں کسی جن کو نہیں ملتی۔ میں پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس کے الفاظ میرے جسم پر کوڑے بن کر برس رہے ہوں۔ تو کیا میں صرف ایک ذریعہ ہوں، ایک راستہ اس کے مقصد تک؟ داران قریب آیا اور دھیرے سے بولا، اگر تم اس سے سچائی مانگو گی تو وہ یا تو چپ ہو جائے گا یا تمہیں اور گہری نیند سلا دے گا۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے اپنے ہونٹ میرے کان کے قریب لائے۔ ہوشیار رہو اریبہ، یہ جنات کی دنیا ہے، یہاں محبت بھی سازش کے کاندھوں پر چڑھ کر آتی ہے۔ داران چلا گیا، مگر اس کی باتیں میرے دل پر پتھر کی طرح بیٹھ گئیں۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو کل زارون کے ہاتھوں میں تھے، اب وہ ہاتھ لرز رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے گھومنے لگے جب زارون نے مجھے اپنے برابر بٹھایا، مجھے سلطنت کے راز دکھائے اور میری موجودگی کو عزت دی۔ کیا وہ سب سچ تھا یا ایک سوچی سمجھی چال؟ جیسے ہی زارون نے داران کو باہر نکلتے دیکھا تو اسے جاتے ہوئے گھورتا رہا، پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ میں اسے کہنے لگی، وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے قسم ہے اپنی سلطنت کی، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، تم میرے دل کی ملکہ بن گئی ہو۔ میں نے اس سے کہا، اگر واقعی یہ حقیقت ہے تو پھر مجھ سے نکاح کر لو، بغیر رشتے کے مجھے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری محبت ثبوت مانگ رہی ہے تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ شام میں ایک تقریب منعقد کی گئی جہاں مجھے شاہی سلطنت کی ملکہ بنایا گیا، اور میں اریبہ زارون ملکہ عالیہ بن گئی۔ اس کی محبت پر اب مجھے کوئی شبہ نہ رہا تھا۔ میں اب کسی بھی دشمن کے جال میں نہیں پھنسنے والی تھی۔ زارون ہی میرا محافظ تھا، اسی نے ہی مجھے بچایا تھا، اور وہی ہمیشہ میرا محافظ رہنے والا تھا، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔